بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو میں 15 شعبان المبارک کے تعلق سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت کچھ بیان کیے ہیں، اور مختلف علماء کرام نے مختلف بیانات، تقاریر وغیرہ ریکارڈ کرائے ہیں، اور لوگ دیکھ کر کے اس پر عمل بھی کرتے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یہاں میرا مقصد ان علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کو میں حوالے کے ساتھ مدلل طریقے سے بیان کر دوں، تاکہ ان علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے عوام الناس اور لوگ یہ نہ کہے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بیان کیا، بلکہ ہر ایک کا حوالہ موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ عوام الناس اس کی اہل نہیں ہوتی، اس لیے علماء کرام جو ہے اس کو دلائل کے ساتھ اس وقت دلائل کا حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں مختلف علماء کرام نے بہت سارا کچھ بیان کیا ہے تو میں آپ کے سامنے اب اسی کو مدلل بیان کر دوں، تاکہ جو ہے آپ کے درمیان سے وہ خلجان دور ہو جائے، گرچہ یہ تفصیل بڑی لمبی ہے اس سلسلے میں۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں کچھ بحث کو دیکھیں کہ 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس کے تعلق سے مشہور مفسر حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مقدس کی آیات کے سلسلے میں کیا رجحان ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ دخان کی، حامیم۔ یہ تو حامیم اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اس کا تو ہم نہیں کچھ بتلا سکتے ہیں۔ آگے ہے والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ چوتھی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے کام جو حکمت پر مبنی ہے اسی رات تصفیہ پاتے ہیں، یعنی فیصلہ پاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے خاص حکم سے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا۔ آگے ہے رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو سورہ دخان کی آیت تھی 1 سے 6 نمبر تک، جو سورہ دخان پارہ نمبر 25 کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب اس آیت سے مشہور و معروف مفسر مثلا حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لیلۃ مبارکۃ سے جو مراد لیا ہے وہ مراد شعبان المبارک کی 15ویں شب ہوتی ہے، یعنی 15ویں رات لی ہے۔ اور ہر زمانے کے مشہور اور معروف مفسرین نے جب اپنے اپنے دور میں تفسیر نقل کی تو انہوں نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو ذکر کیا ہے، گرچہ جمہور علماء کی رائے میں اس آیت سے مراد شب قدر ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو پھر
مشہور اور معروف مفسرین اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا ذکر کیوں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کر دیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصلیت تو ضرور موجود ہے۔ لہذا قرآن مقدس کی آیت لیلۃ مبارکۃ سے حضرت اکرمہ کا بقول 15ویں شعبان 15ویں کی جو رات ہے جس کو شب برات ہم کہتے ہیں وہ مراد لی جائے گی۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کیا تفصیل بیان کی جاتی ہے؟ چنانچہ احادیث مبارکہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تقریباً 17 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے تعلق سے مختلف احادیث مروی ہے۔ ایک جگہ 10 روایات 10 صحابہ سے نقل کیا گیا، ایک جگہ 16 اور ایک جگہ 17، لیکن 17 صحابہ کے بارے میں زیادہ اصح قول موجود ہے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، سلسلہ وار دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ خلجان بھی ہمارا اور آپ کا دور ہو جائے گا، اور حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں گا تاکہ جو ہے آپ میری روایت کو تلاش کرنا چاہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ روایت مل جائے۔ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرین ای لیلۃ ھذہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال ھذہ لیلۃ نصف من شعبان، ان اللہ عز وجل یتلو علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم۔ قال الامام السیوطی ھذا مرسل جید۔ یہ روایت شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3554، جامع الاحادیث للسیوطی کے اندر حدیث نمبر 7265 ہے، کنز العمال حدیث نمبر 7450 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والے کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک روایت ہوئی۔ حدیث نمبر 2، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك أو في قلبه شحنہ۔ یہ روایت بھی شعب الایمان للبیہقی کے اندر ہے، حدیث نمبر 3546۔ مجموع الزوائد میں بھی علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، حدیث نمبر 12957 نمبر کی یہ روایت موجود ہے۔ آگے جو ہے الترغیب للمنذری کے اندر اور مجموع الزوائد میں کچھ جو ہے اس کے اوپر بحث کی گئی ہے اس حدیث کے تعلق سے۔ چنانچہ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے لکھتے ہیں، رواہ البزار وفیہ عبد الملک بن عبد الملک ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ بقیۃ رجالہ ثقات۔ یہ مجموع الزوائد کی حدیث ہے، مجموع الزوائد میں یہ تحقیق کی گئی ہے اسی حدیث کے اندر 12957 نمبر پر۔ پھر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب کے اندر لکھتے ہیں، اسنادہ لا بأس بہ۔ یہ الترغیب للمنذری الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4190
4141 نمبر کی جو روایت ہے اس کے تحت علامہ منذری نے یہ قول نقل کیا ہے۔ اب آگے ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اس کی شان کیا ہے اس کا علم تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ۔ اس رات ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ کپٹ غرور و گھمنڈ بھرا ہوا ہو، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے سامنے 2 حدیثیں ہوئی۔ اب ایک اور حدیث مشکات سے دیکھیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت ما فيها یا رسول اللہ قال فيها ان يكتب كل مولود من بنی آدم في هذه السنہ۔ یہ روایت تھوڑی سی تفصیلی ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1305 1305 نمبر کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی جو شعبان المبارک کی 15ویں شب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم تو اللہ اس کے رسول کو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اور وہ اس رات میں اللہ کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر جاتی ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کے بعد والے سال میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے انسانوں کے نام وغیرہ اس رات میں لکھے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایک سوال ہوگا کہ یہ چیزیں تو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، تو پھر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس رات میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے وہ تمام تر فہرستیں لکھ کر کے جو امور انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں وہ تمام فہرست کو لکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ تمام تر انجام پھر پورا سال فرشتے دیتے رہتے ہیں۔ اب آگے ایک چوتھی حدیث کو دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طریقے سے نقل کیا، اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیها اتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب لا ينظر اللہ فیها الى مشرک ولا الى مشاہن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالدہ ولا الی مدمن خمر۔ یہ روایت بھی مشکات شعب الایمان وغیرہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556۔ الترغیب والترہیب للمنذری کے اندر حدیث نمبر 1547 ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے تقریباً میں آپ کو 4 حدیثیں نقل کر کے بتلا دوں۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کے اوپر کچھ تبصرہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں،
لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والا، قطع تعلق کرنے والا، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے کا عادی، یہ ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 حدیثیں پڑھی، شب برات کی فضیلت کے تعلق سے میں نے شروع میں بتلایا کہ تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے احادیث مروی ہے۔ بعض 10 کا بھی نقل کرتے، بعض 16 کا بھی کرتے ہیں، لیکن اصح قول کے مطابق 17 اصحاب رسول سے شب برات کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ مروی ہے، جن میں سے بعض صحیح ہے، جن کی صحت کا اعتراف مشہور محدث اور غیر مقلدین کے بڑے عالم دین علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ ان کے غیر مقلدین کے بڑے مشہور محدث اور مایہ ناز محدث شمار کیے جاتے ہیں، لہذا انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ گرچہ دیگر احادیث کی سند میں کچھ ضعف موجود ہے، اس کا اعتراف ہم خود بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم قابل استدلال ضرور ہے۔ ایسا نہیں کہ اس حدیث سے استدلال ہی مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ احادیث اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس احادیث کو رد کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے احادیث کو رد کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ نیز اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کا اس رات کے تعلق سے شروع ہی سے اس رات پر معمول اور عمل چلتا چلا آ رہا ہے، اور آج تک اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ایک فرقہ ہے جس نے جو ہے اس رات کا سرے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ لہذا علم حدیث کے قاعدے کے مطابق اگر حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو، لیکن امت مسلمہ کا عمل اس پر تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہو، تو اس حدیث کو بھی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو بالکل رد ہی کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور قابل اعتبار قرار دی جاتی ہے وہ حدیث۔ اس لیے ان احادیث پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ محدثین نے نہیں کہا ہے۔ نیز اس باب کے متعلق احادیث جو مختلف سندوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے، گرچہ بعض احادیث کی سند میں کچھ ضعف ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، لیکن علم حدیث کے قاعدے کے مطابق ایک دوسری حدیث سے دوسری حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ اس طریقے سے حسن لغیرہ کے درجے میں حدیث بن جاتی ہے، جس کا اعتراف متعدد بڑے بڑے محدثین نے بھی کیا ہے۔ اس لیے عقل سے یہ بات ماورا سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے۔ آپ خود بھی سوچے کہ کیسے ممکن ہوا کہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں رہنے والے حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایک جھوٹی بات کو منسوب کر سکتے ہیں؟ یہ تو عقل بھی نہیں تسلیم کرتی ہے۔ نیز اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ ہی کو لوگوں نے کیوں اختیار کر لیا ہے؟ کوئی دوسری تاریخ، کوئی دوسرا مہینہ لوگوں نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، یہ عقل اس کو تسلیم تو کرے۔ جب نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو کیوں منتخب کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے شب برات میں کسی مستقل عمل کو ثابت تو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اعمال صالحہ مثلا نماز فجر و عشاء کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے عمل کی،
2 رکعت نفل پڑھیے، 4 رکعت تہجد پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، یا جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیے، تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ تو ہر کوئی آدمی کہہ ہی سکتا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر اور اللہ سے توبہ استغفار تو ہم میں کا ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کو ان اعمال کے کرنے کی رغبت دی جانی چاہیے، اور اعمال صالحہ کے تعلق سے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، جن کا تعلق ہر رات سے بھی ہے، اور ان اعمال صالحہ کا تعلق احادیث صحیحہ سے ثبوت بھی ملتا ہے، جس پر ساری امت متفق ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ شب برات بھی ایک رات انہی میں سے ہے کہ شب برات میں تھوڑا اہتمام لوگ اس کا زیادہ کر لیتے ہیں، باقی اس رات کا سرے سے انکار کر دے، یہ تو عقل سے ماورا ہے۔ اعمال صالحہ کی توفیق جتنی انسان کو ہو اتنا وہ کرے۔ محققین کی ایک بڑی جماعت کی رائے کے مطابق 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو احادیث منقول ہے، ثبوت کے لیے بس اس رات کے اندر عبادات میں اس رات کا ثبوت 17 صحابہ سے جو ہے ثبوت کے لیے بس یہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں نے نہ پایا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے، قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا۔ اب بکریوں کے بدن پر کتنے بال ہے تو کسی کو اس کا علم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی کی جاتی ہے، مگر مشرک، عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبر کرنے والا، اور اسی طریقے سے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، شراب میں صرف اور صرف یہ گانجا چرس ہی نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ سب اس مشروب کے اندر داخل ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، 6 جلد 238 صفحے پر، ترمذی ابواب الصیام، ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاح، بیہقی مصنف ابن ابی شیبہ الترغیب والترہیب، ان تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری ایک اور روایت کو دیکھیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کیا کرو اور اس دن روزہ رکھو، یعنی جو 14 شعبان کی رات ہوتی ہے اس رات کو خوب آپ اللہ کے سامنے رو دھو کر کے عبادت کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور پھر اگلا دن جو 15واں شعبان ہے اس دن آپ روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی رزق کا تلاش کرنے والا ہے کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، کیا کوئی مصیبت کا پریشان حال ہے، مصیبت کا مارا ہے، مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہی حال کہ کیا کوئی ایسا ہے یا کوئی ایسا ہے، یعنی کوئی کسی لائن سے پریشان ہے، کوئی کسی لائن سے پریشان حال ہے، جو جس اعتبار سے پریشان ہے میرے سامنے آئے، میں اس کی جو ہے پریشانی کو حل کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اسی حال میں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ میں نقل کیا ہے کتاب اقامت الصلاح کے اندر، بیہقی شعب الایمان کے اندر، در منصور للسیوطی کے اندر، الترغیب والترہیب للمنذری کے اندر، لطائف معارف للحافظ ابن حجر ابن
رجب الحنبلی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ان کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بے شمار دلائل دی ہے، لیکن جب کسی کو ماننا ہی نہیں ہے تو آپ دلائل دے دے یا کچھ بھی کرے، جب ان کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر تو نہ ماننے والے کے لیے تو جو کچھ بھی کہہ دیجئے اس کے لیے کم ہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل، اس رات کے بہت سے فضائل وارد ہوئے، جیسا کہ ابھی میں نے اوپر حدیث کی تفصیل نقل کر کے بتلائی، اور جو احادیث تفصیل کے ساتھ تھی، دلائل کے ساتھ تھی، میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے کے ساتھ بتلا دیا۔ اس کے علاوہ اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلتے چلے آئے ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کس کو جہنم سے آزاد کرے، کس کو جہنم میں داخل کرے، کس کو جہنم سے نجات دے، کس کو جنت میں داخل کرے، یہ تو اللہ کا معاملہ، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم بس اللہ کی رحمت سے امید رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والے۔ چنانچہ شب برات کے متعلق جن لوگوں نے افراد کے ساتھ یا تفرید کے ساتھ کام لیا ہے وہ مناسب نہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر ایک فرقہ اس رات کا سرے سے قائل ہی نہیں، اس رات کا انکار کرتا ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے جو اس رات کو مانتا تو ہے لیکن اس کے اندر عبادات میں زیادتی کرتا ہے، تو ایک افراد کے اندر مبتلا ہو گیا اور دوسرا تفرید کے اندر مبتلا ہو گیا۔ بعض تو وہ ہے جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر حدیث ہے، اور جو حدیث ہے بھی وہ موضوع ہے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ جبکہ دوسرا فرقہ فضیلت کا قائل تو ہوا کسی بھی درجے میں، اس رات کی فضیلت کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار خرافات، بدعات کو جنم دے دیا ہے۔ الامان والحفیظ، جس کا نہیں حدیث سے کوئی ثبوت ہے، نہ اکابرین بزرگ سے کسی سے کوئی ثبوت ملتا ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، وہ تو وہی لوگ جانے۔ بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کو جو ہے عبادت کا نام دے دیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بدعت کو ایجاد کرنے سے۔ لہذا اس سلسلے میں درمیانی نظریہ اور معتدل نظریہ وہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار درست نہیں، اس رات کی فضیلت ثابت ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو حدیث سے معلوم ہوا۔ لیکن اس رات کی فضیلت کا درجہ جو ہے وہ فضیلت نہ ہی فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو فرض کہہ سکتے ہیں نہ واجب کہہ سکتے ہیں، بلکہ محض اس رات کی فضیلت کا حکم استحباب کے درجے میں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات فرض ہے جاگنا یا واجب ہے، یہ نہیں، بلکہ استحباب کا درجہ یہ رات رکھتی ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بار بار بتلا رہا ہوں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال، عبادات یا جو کچھ بھی ہے وہ اعمال کو فرائض یا واجبات کا درجہ دینا بھی محققین علماء نے منع کیا ہے۔ لہذا اس رات کی فضیلت کا ثبوت بھی ہے، اس رات کو فرض اور واجب نہیں کہہ سکتے، اس رات میں کوئی خاص عبادات اللہ اس کے رسول سے منقول نہیں ہے۔ آگے اس کی میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ اکابرین علماء کے تعامل کو دیکھیے کہ اس رات کی فضیلت اکابرین علماء کی نظر میں کیا ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی
जलील क़द्र ताबई हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मामिन लैलतिन बाद लैलतिल क़द्री अफ़ज़ल मिन लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। ये लताइफ़ुल मारिफ में इब्न रजब अल-हम्बली ने सफ़ा 151 पर नकल किया है अता इब्न यसार रहमतुल्लाह अलैह का कौल। तर्जमा है कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात से ज़्यादा अफजल कोई रात नहीं है। यह अता इब्न यसार रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। दूसरा कौल अल्लामा इब्न रजब अल-हम्बली रहमतुल्लाह अलैह का है। लिखते हैं, लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान कानत ताबिऊन मिन अहल शामी का खालिद इब्न मादान व मकहूल व लुक़मान बिन आमिर वग़ैरहुम। इस तरीके से बड़ी लंबी इबारत है। हवाला इसका है लताइफ़ुल मारिफ इब्न रजब अल-हम्बली सफ़ा नंबर 151 पर है। तर्जमा है, अहले शाम के ताबीन हजरात मसलन इमाम खालिद बिन मादान, इमाम मकहूल, इमाम लुक़मान बिन आमिर वग़ैरह शाबान की 15वीं रात की ताज़ीम करते थे और इस रात खूब मेहनत से इबादत फरमाते थे। इन्हीं हजरात से लोगों ने शब बरात की फजीलत को लिया है। अब ये देखो कितने बड़े बड़े ताबई है, उन्होंने इस रात की फजीलत के बारे में क्या कहा है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल किताबुल के अंदर नकल किया गया। लिखते हैं, व बल्लगना अन्नहु कान युक़ालु इन्न दुआ युस्तजाबु फ़ी ख़म्स लयालिन फ़ी लैलतिल जुमा व लैलतिल अज़हा व लैलतिल फ़ित्र व अव्वल लैलति मिन रजब व लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। ये किताबुल लिश्शाफ़ई जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की उसकी पहली जिल्द सफ़ा 231 अल इबादा लैलतुल ईदैन, अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 319 पर भी है। लिखते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि कहा जाता है कि 5 रातों में दुआ ज़्यादा कबूल होती है। कौन कह रहा है ये? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि 5 रातों में इबादत दुआ क्या होती है? कबूल होती है। पहली क्या है? जुमा की रात है, दूसरी है ईद उल अज़हा की रात, तीसरी है ईद उल फित्र की रात, चौथी है रजब की पहली रात, पांचवी है निस्फ शाबान की रात यानी 15वीं शब जिसको कहते हैं। मैंने उन रातों के मुतालिक जो बयान किया है उसे मुस्तहब समझता हूँ, फ़र्ज नहीं समझता हूँ। ये कौन कह रहा है? वक्त का मशहूर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा ज़ैनुद्दीन बिन इब्राहिम अश-शहीर बिन नुजैम अल-मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अल-बहरुर राइक़ के अंदर नकल करते हैं, व मिनल मंदूबात इहयाउ लयालिल अश्र मिन शाबान व लैलतिल ईदैन व लयाली अश्र दिल हिज्जा व लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। या अल-बहरुर राइक़ इब्न नुजैम अल-मिस्री इसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 56 पर है। लिखते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 रातों में, ईदैन की रातों में, ज़िलहिज्जा की 10 रातों में, शाबान की 15वीं रात में शब बेदारी करना मुस्तहब में है से है जैसा कि अहादीस में आया है। और अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें तरगीब व तरहीब में मुफस्सलन बयान किया है। ये कौन कह रहा है? मशहूर फ़क़ीह इब्न नुजैम मिस्री जो अल-बहरुर राइक़ जो मुसन्निफ है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मशहूर मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद के, वो क्या लिखते हैं इस रात के ताल्लुक से? अल-अर्फ़ुश शज़ी के अंदर लिखते हैं हजरत, इन्ना हाज़िहि लैलत लैलतुल बराअती व सहर रिवायात फ़ी फ़ज़्ल लैलतिल बराअ। या अल-अर्फ़ुश शज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा 250 पर है। ये रात लैलतुल बरात है और लैलतुल बरात की फजीलत के बारे में रिवायात सही है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर मुहद्दिस है हिंदुस्तान के। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लह मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु बहिश्ती ज़ेवर में तहरीर फरमाते हजरत कि शब बरात की इतनी असल है कि 15वीं रात और 15वां दिन इस महीने का बहुत बुजुर्गी और बरकत का है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 6 सफ़ा नंबर 58 पर।
اس زمانے کے مشہور فقیہ اور مشہور محدث اور مشہور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور اس زمانے کے مشہور محدث اور مشہور فقیہ شمار کیے جاتے ہیں۔ بینکنگ نظام کے تعلق سے حضرت کی بڑی خدمات ہے۔ حضرت کیا لکھتے ہیں درس ترمذی کے اندر؟ لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہے، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور میں جمع کر دی ہے۔ ان روایات کے ذوف کے باوجود شب برات میں اہتمام عبادت بدعت نہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مفتی تقی صاحب عثمانی جیسا مشہور محدث۔ اول تو اس لیے کہ روایات کا تعدد اور ان کا مجموعہ اس پر دال ہے کہ لیلۃ البراء کی فضیلت بے اصل نہیں ہے۔ دوسرے، امت کا تعامل لیلۃ البراء میں بیداری اور عبادت کا خاص اہتمام کرنے کا چلا آ رہا ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جو بھی ضعیف روایت معید بالتعامل ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ لہذا لیلۃ البراء کی جو فضیلت ثابت ہے، اور ہمارے زمانے کے بعض ظاہر پرست لوگوں نے احادیث کے محض اسنادی ضعف کو دیکھ کر لیلۃ البراء کی فضیلت کو بے اثر قرار دیا ہے، اس کے بے اثر قرار دینے کی جو کوشش ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی جیسا مشہور شیخ الاسلام موجودہ دور میں لکھ رہا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ درس ترمذی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 579 پر حضرت نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے، یہ تو رات کے تعلق سے بحث ہو گئی، ویڈیو گرچہ لمبی ہو رہی ہے لیکن پوری دلیل اس کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتلا دیتا ہوں۔ روزے کے تعلق سے دیکھیں، یہ تو ابھی تک جو بحث کی گئی وہ رات کے تعلق سے تھی، اب روزے کے تعلق سے دیکھیں۔ 15ویں شعبان کے روزے کے سلسلے میں ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اس کو پوری سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ سند جب آپ کے سامنے ہو تو آپ کو حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا ابن ابی صبرۃ عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتليا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ تو پوری روایت اس کے اندر ہو گئی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1384 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 پر یہ روایت موجود ہے۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ اس نسخے کے اندر اس صفحے پر ملے گا جس نسخے کی تحقیق مولانا محمد مصطفیٰ العازمی نے کی ہے، اس نسخے میں یہ روایت اس صفحے پر ملے گی۔ ترجمہ دیکھیے، لکھتے ہیں حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حسن بن علی الخلال نے بیان کیا
کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ہمیں ابن ابی صبرہ نے خبر دی، وہ اس حدیث کو ابراہیم بن محمد سے بیان کرتے ہیں، اور وہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے، اور وہ اپنے والد سے، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو جائے تو اس کی رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پر نزول یعنی اجلال فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس سے بچا دوں، ہے کوئی ایسا ہے یا ایسا ہے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ تو روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے تھا۔ اس حدیث کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس حدیث شریف میں 15ویں شعبان کے روزے کا حکم ہے، مگر اس حکم کو وجوب یا فرائض کے درجے میں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وجوب یا سنت پر بھی اس کو محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حدیث محدثین کے نزدیک، محدثین کے قاعدے کے روح سے ضعیف ہے، موضوع تو نہیں ہے، گرچہ اس میں ایک راوی ابن ابی صبرہ جو ہے ان کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح حدیث ہونے کی تو بات کہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ العظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف فیہ ابن ابی صبرہ قال فیہ احمد بن حنبل و ابن معین یضع الحدیث۔ یہ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 کے حاشیے پر ہے، یعنی اس کی سند ضعیف ہے، اس میں ابن ابی صبرہ نامی راوی ہے، ان کے سلسلے میں حضرت امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین جیسا مشہور محدث جو ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ یہ تو اتنی بات آپ کے سامنے روزے کے تعلق سے ہو گئی۔ اب ان تمام تر احادیث کو ہم موضوع کیوں نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی وجہ، محض ایک راوی کے اوپر وضع کے اتہام سے حدیث کو مطلق موضوع نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث موضوع ہوتی تو حافظ منذری کو اپنی کتاب الترغیب للمنذری میں ذکر نہ کرتے اس روایت کو، اگر موضوع ہوتی تو، اس لیے کہ ان کے سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مشہور محدث لکھتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی حدیث منذری صاحب ترغیب و ترہیب کی تصانیف میں موجود ہے تو اس کو اطمینان سے بیان کر سکتے ہو، یعنی وہ موضوع نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں۔ الرحمۃ المرسلہ فی شان حدیث البسملہ، اس کے اندر صفحہ 15 پر علامہ سیوطی کا قول نقل کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، مشہور محدث ہندوستان کے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب العظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جن حضرات نے سنن ابن ماجہ کی موضوع احادیث کی نشاندہی کی ہے ان میں اس حدیث کا ذکر نہیں ملتا، چنانچہ ما تمس الیہ الحاجہ میں وہ ساری احادیث مذکور ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مشہور محدث کبیر ہندوستان کے مولانا حبیب الرحمن صاحب العظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شب برات کی شرعی حیثیت میں صفحہ 6 پر نقل کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، ابن ابی صبرہ پر جرح شدید کی گئی ہے، ان کے ضعیف ہونے میں شبہ نہیں ہے، یہ محدثین کہتے ہیں، لیکن بعض اہل علم ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں بلند کلمات بھی کہے ہیں، جیسے کہ تاریخ خطیب بغدادی میں ان کی تفصیلی ترجمے کے ضمن میں موجود ہے۔ نیز شیخ محمد طاہر پٹنی گجراتی جو ہے
फटनी भी बोलते, फटनी या फतनी, पटन जिसको कहते हैं इलाका है गुजरात के अंदर, उनको काज़िउल इराक लिखा है, जहाँ बाज़ मुहद्दिसीन ने उनकी तरफ वदा की निस्बत की है, वही उनको बाज़ ने ज़ईफ़ भी कहा है। इसी वजह से इस हदीस पर लोगों ने कलाम किया है। लिहाजा कतई तौर पर इस हदीस को तो सिरे से मौजू नहीं मान सकते और मौजू कह भी नहीं सकते हैं। हाँ, ज़ईफ़ ज़रूर है, ज़ईफ़ कहा जा सकता है, जिसकी सराहत अल्लामा शौकानी ने अपनी किताब अल फ़वाइदुल मजमुआ फ़ी बयानी अहादीसिल मौज़ूआ के सफ़ा 20 में की है। और ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल के बाब में काबिल कबूल भी होती है, ये भी उलमा ने नकल किया है। अब इन तमाम बहस का खुलासा ये निकला कि 15वीं शाबान के रोज़े को तो न हमने पहले कहा कि न वाजिब है न फ़र्ज़ है, ना ही सुन्नत है, हमने नहीं कहा। लिहाजा वाजिब व सुन्नत कहा जा सकता है नहीं, ना ही बिदात कहकर बिल्कुल इसको रद्द किया जा सकता है। जब ये फ़र्ज़ नहीं, जब ये वाजिब नहीं, जब ये सुन्नत नहीं, तो इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये बिदात है कि इसको रद्द कर दिया जाए, बल्कि उसको इस्तिहबाब का दर्जा दिया जाएगा इस रोज़े को, और ये कहा जाएगा कि ये रोज़ा मुस्तहब है। बाज़ फ़ुक़हा ने मरगूबात यानी पसंदीदा रोज़े में शामिल इसको किया है, जैसा कि इसकी सराहत फतावा हिंद, फतावा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 203 पर इसकी वजाहत की गई है। और उसमें लिखते और मज़ीद ये है कि बाज़ ने इस रोज़े को मुस्तहब के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया और इसी को इख्तियार भी फरमाया है, जैसा कि फतावा दारुल देवबंद की 6ठी जिल्द सफ़ा 500 पर इसको नकल किया है। और तालीमुल इस्लाम में मशहूर मुफ्ती हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है अपनी किताब तालीमुल इस्लाम की 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 66 पर। इसलिए इनफरादी तौर पर अगर कोई शख्स 15वीं शाबान का रोज़ा रखे तो उसको मना नहीं किया जाएगा और ना ही उसको मना करना चाहिए, बल्कि वो उसकी बरकत का पाने वाला कहलाएगा, इसलिए कि इसकी फजीलत एक हदीस में मज़कूर है जिसकी सनद ज़ईफ़ है और फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया। यही वजह है कि चंद किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है, जिसका हवाला मैं आपको इन चंद किताबों का देता हूँ। आप इन किताबों की तरफ रुजू कर ले, चूँकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए आपको मैं हवाला देता हूँ। अशअतुल लम्आत, इसके सफ़ा 588 पर तफसील मौजूद है। मतबुआ नोल किश्वर लखनऊ से ये छपा हुआ नुस्खा है। फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 203, मासबत बिस्सुन्ना फ़ी अय्याम सुन्ना इसके सफ़ा 80 पर। तुहफ़तुल अहवज़ी जो तिरमिज़ी की शरह है उसके दूसरी जिल्द सफ़ा 53। अल मौज़ूअतुल हसना लिन्नवाब सिद्दीक़ हसन खान कन्नौजी उसके सफ़ा 162 जो मतबुआ मिस्र का 1300 हिजरी में छपा है। निसाब अहले खिदमात शरिया सफ़ा 382। मंजूर महकमा सदारत आलिया मतबुआ सुल्तान बुक डिपो काली कमान हैदराबाद दक्कन से छपा हुआ ये नुस्खा है। फतावा दारुल देवबंद उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 500। बहिश्ती ज़ेवर इसका 3रा हिस्सा सफ़ा 10। तालीमुल इस्लाम इसका 4था हिस्सा सफ़ा 66 पर इसको नकल किया है। मशहूर मुहद्दिस और हिंदुस्तान के बड़े मायानाज मुहद्दिस हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान अल आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन इब्न माजा की मज़कूरा बाला हदीस के मौजू ना होने पर तफसीली गुफ्तगू हज़रत लिखते हैं और कहते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में बाब में जो हदीस इब्न माजा में आई है वो मौजू नहीं है। किसी माहिर हदीस आलिम ने उसको मौजू नहीं कहा है। चुनांचे तुहफ़तुल अहवज़ी की इबारत से इस हदीस के मौजू होने पर इस्तिदलाल करना ये जहालत की बात है। इस हदीस के रावियों में अबू बकर बिन सबरा ज़रूर है, उसकी निस्बत बेशक ये कहा जाता है कि वह हदीस बनाता था, वज़्ज़ा था, हदीस को गढ़ता था, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि ज़ेरे बहस हदीस उसकी बनाई हुई और मौजू है। महज इस बुनियाद पर कि सनद में कोई ऐसा रावी मौजूद है जो हदीस बनाता था,
کسی حدیث کو موضوع کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے تو اس سے تو بس اتنا لازم آئے گا کہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات نے سنن ابن ماجہ کی موضوع حدیث کی نشاندہی کی ہے ان میں اس حدیث کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حبیب الرحمن صاحب العظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ما تمس الیہ الحاجہ میں وہ ساری حدیث مذکور ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے، یہ حضرت نے نقل کیا ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں اصول حدیث وغیرہ کی مختلف کتابوں میں جگہ جگہ تصریح مل سکتی ہے کہ کسی حدیث کی سند میں کوئی کذاب یا وضاع راوی پایا جائے تو محض اس سے وہ حدیث موضوع نہیں شمار کی جائے گی جب تک کہ وہ دوسری کوئی دلیل اس کے موضوع ہونے پر دلالت نہ کرے۔ مثال کے طور پر فتح المغیث کے اندر اس کی بحث 251 پر ہے، کیا ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں ہذا ما ان مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی لمبی ہے، آپ فتح المغیث کی 251 صفحے پر دیکھیں۔ محض کسی جھوٹے بلکہ وضاع حدیث کا کسی حدیث میں متفرد ہونا، اگرچہ اس کا ثبوت کسی متبحر اور دیدہ ور حافظ حدیث کی تحقیق سے ہوا ہو، اس کو یعنی حدیث کے موضوع ہونے کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور دلیل کا انضمام بھی ضروری ہے، جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ یہ فتح المغیث کی عبارت ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح راوی کو منکر الحدیث اور حدیث کو منکر بھی کہا ہو تب بھی اس کو موضوع کہنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے حدیث لا تقولوا سورۃ البقرہ، اس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منکر اور اس کے راوی عبیس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ اس بنا پر ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں داخل کر دیا تو حافظ ابن حجر نے اس پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے العالی المصنوعہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں افرط ابن جوزی فی ایراد ھذا الحدیث فی الموضوعات ولم یذکر مستند ہو۔ یہ اس طریقے کی عبارت العالی مصنوعہ کی پہلے جلد صفحہ 239 پر موجود ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات کی قبیل سے شمار کر کے تشدد سے کام لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حجر۔ اور دلیل میں سوائے حضرت امام احمد کے قول اور عبیس کی تضعیف کے اور کچھ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات اس کے موضوع ہونے میں مقتضا نہیں ہے۔ اب ان بالا سطور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث، یہ جملہ، یہ عبارات جو علماء نے نقل کیا ہے، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ روایت فضیلت صوم شعبان میں ابو بکر بن عبداللہ راوی واضح الحدیث تھا اس لیے یہ روایت موضوع ٹھہری، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی جہالت کی بات کوئی عالم نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ مولانا عبد الرحمن مرحوم کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ تحفۃ الاحوذی کے اندر مولانا تو اس حدیث کو 15ویں رات کی فضیلت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور اس حدیث کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت نہیں، وہ غلط کہتا ہے۔ چنانچہ تحفۃ الاحوذی کی عبارت بڑی تفصیلی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں تحفۃ الاحوذی کا، آپ وہاں دیکھیں۔ لکھتے ہیں منا حدیث علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها الى رواه ابن ماجہ وفي سنده ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرۃ القرشی العامر المدنی۔ آگے پھر اس کی تفصیلی ہے بحث، آپ اس عبارت کو تحفۃ الاحوذی کی دوسری جلد صفحہ 53 پر دیکھ لیں، وہاں تفصیل ملے گی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ آئے تو رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو،
اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے حوالہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ القرشی العامری المدنی ہے۔ ان کا نام لوگوں نے عبداللہ بتایا ہے، بعض لوگوں نے محمد بتایا ہے۔ ان کی کنیت عموماً ان کے دادا کی جانب ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس کو واضح حدیث مرتکب ٹھہرایا ہے۔ ایسے ہی تقریب میں کہا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں فرمایا میزان میں فرمایا ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی صبرہ القرشی کو۔ اور عبداللہ اور صالح بن احمد بن حنبل نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث گھڑتا تھا، بناتا تھا۔ امام نسائی نے فرمایا کہ وہ متروک ہے، اور یہ تمام مشہور محدثین لکھتے ہیں کہ بس یہ تمام حدیث موضوع اعتبار سے اس شخص کے خلاف حجت ہے جس سے گمان کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ یہ جملہ کس کا تھا؟ ہمارا نہیں ہے، مشہور غیر مقلد عالم صاحب تحفۃ الاحوزی نے اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے، مولانا مبارک پوری نے ابن ماجہ کی حدیث نقل کر اس کے راوی پر جو جرح کی ہے اس کو بھی نقل کرتے ہیں، اس کے باوجود اس حدیث کو دوسری ضعیف حدیثوں کے ساتھ ملا کر حجت بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو اب غیر مقلدین کو مان لینا چاہیے نا بھائی، ہمارا قول تو ہے نہیں، اب وہی جانے کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا موضوع حدیث کو بھی دوسری حدیث کے ساتھ ملا کر حجت بنایا جا سکتا؟ یہ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب آگے علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے جس طرح اس حدیث کو موضوع نہیں کہا ہے بلکہ صرف ضعیف قرار دیا ہے، اسی طرح منذری نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ ہم نے کہاں منع کیا تھا؟ اب غیر مقلدین کا جو ٹولہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، دھڑ اللہ سے اعلان کر کے کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو اب مولانا مبارک پوری پر بھی حکم لگاؤ نا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، من گڑت کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا مبارک پوری کو کہو کہ حدیث کی اصلیت نہیں، آپ نے کیوں لکھا ہے، وہاں تو نہیں کہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا، مبارک پوری نے بھی، تو ہم تو ضعیف پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے اپنی کتاب ترغیب میں ذکر کیا، علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، اس لیے وہ حسب تصریح علامہ سیوطی موضوع نہیں۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ اذا علمتم بالحدیث انہ فی تصانیف المنذری صاحب الترغیب والترہیب فارووہ مطمئنین الرحمۃ المرسلہ فی شان حدیث البسملہ، اس کے صفحہ 15 پر علامہ سیوطی نے نقل کیا۔ لکھتے ہیں کہ جب تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کہ کوئی حدیث منذری صاحب نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کی تصنیفات میں موجود کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو اس کو اطمینان سے بیان کر سکتے ہیں، یعنی وہ روایت موضوع نہیں ہے۔ ٹھیک، اب تک ہم نے یہ بیان کیا کہ حدیث موضوع نہیں، اس کو موضوع قرار دینا یہ جہالت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پوری تفصیل آپ کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بیان کیا۔ ہاں، وہ ضعیف ضرور ہے، مگر اس حدیث کا ذوف اس پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ابھی بالتفصیل دلائل کی روشنی میں آپ کو میں نے بیان کیا ہے پورا۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر نے کتاب العلم میں یہ حدیث نقل کی ہے، لکھتے ہیں من بلغہ عن اللہ فضل فاخذ بذلك الفضل الذي بلغ اعطاه اللہ تعالی ما بلغ وان كان الذي حدثه كاذبا، کہ جس کسی کو کسی کام پر کسی ثواب کی اطلاع ملے اور وہ اس پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا جس کی اس کو اطلاع پہنچی ہے، گرچہ جس نے بیان کیا وہ جھوٹا ہے۔ حافظ ابن عبد البر اس کو روایت کرنے کے بعد پھر آگے نقل کرتے، دیکھیے حافظ ابن عبد البر کا قول، اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عبد البر، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کا جملہ نقل کر رہے ہیں۔ ابن عبد البر کہے کہ یہ حدیث، یہ جملہ جو ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ ابو معمر عباد بن عبداللہ کا تنہا بیان کرنے والا یہ شخص ہے، لہذا وہ تو متروک راوی پہلے سے ہی تھا۔ میں بھی اس سلسلے میں مجھے جب اسماء الرجال کا فن میں نہیں جانتا تھا اور مجھے اس کا علم نہیں تھا تو میں حدیث کی شناخت میں بہت غلطی کر جاتا تھا، لیکن جب الحمدللہ میں شمائل کو لکھنا شروع کیا
تو اس کے بعد سے میں راویوں پر بحث کرنا شروع کیا، تو کچھ تھوڑا بہت اسماء الرجال سے بھی دلچسپی ہو گئی مجھے۔ چنانچہ معمر بن عبداللہ جو ہے یہ تو متروک راوی ہے، مگر اہل علم اپنی جماعت کے ساتھ فضائل یعنی ثواب کے کاموں میں، فضائل کے کاموں میں بہت ڈھیل دیتے ہیں اس سلسلے میں، اور ہر طرح کے راویوں سے روایت کر لیتے ہیں۔ وہ تو بس احکام اور حلال کی جو حدیثیں ہوتی ہے اس میں سختی سے کام لیتے ہیں محدثین۔ چنانچہ خطیب بغدادی کا قول نقل کیا ہے تدریب الراوی وغیرہ کے اندر، لکھتے ہیں خطیب بغدادی الکفایہ وغیرہ کے اندر امام محمد وغیرہ کا قول نقل کرتے ہیں، اذا روینا فی الحلال والحرام شددنا، کہ جب ہم حلال اور حرام کے باب میں حدیث نقل کرتے ہیں تو پوری احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور جب فضائل کے باب میں روایت نقل کرتے تو سہولت برتتے ہیں۔ یہی بات امام نووی نے لکھی ہے، حافظ عراقی نے بھی لکھی ہے، اور امام نووی لکھتے ہیں یجوز عند اہل الحدیث التساہل فی الاسانید الضعیف۔ یہ عبارت تدریب الراوی کے صفحہ 196 پر نقل کیا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف سندوں میں تساہل برتنا اور موضوع کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کو روایت کرنا اور ان پر عمل کرنا ان کا ضعف بیان کیے بغیر جائز ہے، مگر اللہ کی صفات اور احکام کی حدیثوں میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو کچھ بحث ہو گئی روزے کے تعلق سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس رات میں اعمال صالحہ کی کیا خاص ہونی چاہیے، کون سا اعمال ہم کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا کام جو ہم کو اس رات میں کرنے کا ہے وہ یہ کہ بقدر توفیق اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو توفیق دے، نفل نمازیں خاص کر پڑھے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی نمازیں پڑھیے۔ خاص کر اس رات میں ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کیجیے۔ تیسرا کام یہ کہ اگر ممکن ہو تو جن صاحب کو آتا ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز اس رات میں پڑھیے، یہ بہتر نماز ہے، اس کے فضائل اپنی جگہ احادیث میں مذکور ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم کو قرآن پاک کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار سب کے لیے مغفرت، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب کی حفاظت کے لیے دعا مانگے۔ کسی شب برات میں قبرستان انسان کو چلے جانا چاہیے اور اپنے میت کے لیے دعائے مغفرت کر دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ حدیث میں آیا اسی لیے ہم جو ہے جا رہے ہیں قبرستان، یا ہر سال جانا ثابت ہے، اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا خاص اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنے بستر پر اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تو آپ تلاش کرنے لگی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا خاص اہتمام کہ جانا ہی ہے ہر شب برات میں ہر سال جانا ہے، یہ نہیں، کیونکہ پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اوپر۔ اب اس رات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ مقصود بالذات عبادات ہے، مقصود بالذات پوری رات جاگنا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی
تھوڑی دیر جاگے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جاگے اور عبادت کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ پوری رات وہ جاگے۔ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو سکے عبادت کر لے، لیکن یاد رکھے کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، یہ اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ آپ کے جاگنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے آپ کے جاگنے سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہو اس سے بھی منع فرمایا ہے، تو آپ اس کا خاص اہتمام کریں۔ اب اس رات میں جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہے اس کو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس رات میں چند اعمال کو نہیں کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث یا اکابرین و علماء کی نظر میں نہیں ہے۔ حلوہ پکانا یا حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس لیے حلوہ مانڈا اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں، اس لیے ہم کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ آتش بازی، پٹاخہ پھوڑنا یا اسی طریقے سے مسجدوں کو سجانا، چوراہوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، اس کا بھی شریعت میں کوئی حکم نہیں، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اس سے دوسرے کے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ زور زبردستی کر کے لوگوں سے چندہ لے کر کے آتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، تو اس میں بہت ساری مفاسد ہے، اس لیے مال کا یہ نقصان ہے۔ اور آتش بازی ویسے بھی حرام ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات میں لوگ کرتے کیا ہے کہ جھنڈ بنا کر کے قبرستان میں جاتے ہیں، تو اس رات جھنڈ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے قبرستان جانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ حضرت عائشہ کے بستر پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتا تھا، اور آپ نے اسی حالت میں اٹھے بستر سے، اماں عائشہ کے بستر سے، اور قبرستان میں چلے گئے، تو آپ نے کوئی جماعت نہیں بنایا، اکیلے چلے گئے۔ اس لیے اجتماعی طور پر جماعت بنا کر کے قبرستان نہیں جانا ہے۔ پھر اس رات کے اندر قبرستان میں عورتوں کو جانا، عورتوں کا کسی بھی وقت قبرستان جانا منع ہے، اور یہ عورتیں جاتی ہے تو عموماً خرافات ہوتا ہے، اس لیے عورتوں سے درخواست ہے کہ آپ اس موقع پر اس رات قبرستان نہ جائیں۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر